عباس کی شہادت حمید ابن مسلم نے روایتوں میں مقتل میں ملتی ہے۔ کون عباس کہ جس پر بچوں کو بھی ناز تھا، بیویوں کو بھی ناز تھا، بزرگوں کو بھی ناز تھا، اصحاب حسین کو بھی ناز تھا، سب سے بڑی بات یہ کہ خود حسین کو ناز تھا۔ وہ عباس عزیزوں، کسی مرثیہ خان سے آپ کبھی یہ کہہ کے دیکھیے کہ فلاں والا مرثیہ آج نہ پڑھنا۔ اگر آپ یوں کہیں گے کہ آج کی تاریخ کے حساب سے مرثیہ پڑھنا، کوئی بات نہیں، فرمائش ہے، متوجہ کیا ہے آپ نے کہ کوئی اور نہ پڑھنا، مگر ایک نام لے کے آپ کسی مرثیے کی فرمائش کیجیے کہ میر انیس کا یہ والا مرثیہ نہ پڑھنا، اس مرثیہ خان پہ کیا گزرے گی؟ کسی ذاکر سے کہیے کہ اس طرح مجلس پڑھنا، اس طرح نہ پڑھنا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کسی تبرک بانٹنے والے سے آپ یہ کہیے کہ کوئی یہ تبرک نہ بانٹنا، وہ بانٹنا وہی چاہ رہا ہو، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ باتیں صرف بچوں کی آسانی کے لیے کہیں بزرگ سمجھ گئے، یعنی جس کے اختیار میں کچھ ہو اس سے جب روکا جاتا ہے تو وہی جانتا ہے کہ جس کو روکا جاتا ہے۔ عباس ایک غازی کا نام ہے، عباس ایک دلاور کا نام ہے، عباس علی کی شجاعت کا نام ہے، عباس کربلا کے شہیدوں میں واحد وہ شہید ہے کہ جس کی تمنا کربلا ہی کے لیے علی نے کی ہے۔ ہر جگہ پر، ہر مقام پر حسین روک رہے ہیں، عباس رک رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ حسین کے مطیع تھے، فرما بردار تھے۔ اگر حسین کو فقط بڑا بھائی مانتے ہوتے تو چھوٹے بھائی کو جب جلال آیا تھا تو کوئی روک نہ پاتا، مگر حسین کو کبھی بھائی نہ سمجھا، اپنا مولا کہا۔ جناب ام البنین کی وصیت تھی، نصیحت تھی کہ میرے بیٹا حسن و حسین کو مولا کہنا، کبھی بھائی نہیں۔ ہاں زاداروں، آج 7ویں محرم حسین کے خیموں میں یہ خطرہ عام نہ بچا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے العطش 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 کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب یہ چھوٹا سا قافلہ پردہ ہٹا کے جناب سکینہ کی قیادت میں خیمے کے باہر آ گیا، جناب عباس موجود تھے، سکینہ کے ہاتھ میں خالی کوزہ، سکینہ کے پیچھے پیچھے چند ننھی ننھی بچیاں، معصوم معصوم بچے، العطش ہائے پیاس، العطش ہائے پیاس۔ اور خالی ہائے پیاس نہیں کہتے تھے بچے، فرماتے تھے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساقی کوثر کا بیٹا سقائے حرم تڑپ کے رہ گیا، آگے بڑھے، اپنے گھٹنوں کو خاک پٹے گا، ایک ایک بچے کو سینے سے لگایا، کہا بچوں اب دوبارہ العطش نہ کہنا۔ بچوں نے روکے، کہا منہ جان پیاس مارے ڈالتی، کہا مجھے احساس ہے کہ تم پیاسے ہو، مگر اب منہ سے یہ نہ کہنا کہ ہم پیاسے ہیں۔ کہا منہ مطلب کیا ہے؟ کہا خالی تم جس طرح باہر نکلے ہو اس طرح اس خیمے میں جاؤ کہ جہاں پر میرا مولا حسین تشریف فرما، اور اپنے آقا سے معصوم معصوم چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑو اور کہو اپنے غلام کو اجازت دے دو۔ بچے آئے، جناب سکینہ آئیں کہ بابا یہ بچے کہتے ہیں پیاس مارے ڈالتی ہیں، چچا کو اجازت دے دیجیے۔ حسین سمجھ گئے، کہا سکینہ عباس کو میں اجازت نہیں دے سکتا، عباس سے کہو زینب سے رخصت ہو۔ جناب عباس اس خیمے میں آئے کہ جس میں جناب زینب تھی۔ مسائل کہاں پر میں تمام کروں مجھے نہیں پتا، مجھے
کسی بزرگ کا حکم ہے کہ جہاں پر گریا زیادہ ہو جائے وہاں پر مصائب چھوڑ دیں. عزاداروں، مصائب سن کے رونے کی چیز نہیں ہے، مصائب محسوس کر کے رونا. اگر ہم سب مل کے آج کی تاریخ کو سوچیں تو کلیجے پھٹ جائیں کہ آج محرم کی ساتویں آ گئی. ہم کئی مجلسوں میں جا پائے، ہم کتنا رو پائے، ہم کتنا ماتم کر پائے. صرف 2 دن حسین اور رضا خانوں میں پھر عاشورہ آ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے پاس آئے، کہا زینب سے رخصت ہو لو. جناب عباس اس خیمے میں آئے جس میں ثانیہ زہرا تھی. سلام کیا، سلام کا جواب ملا. ساری تفصیل چھوڑ کے پڑھاؤں اور بتاؤں، مسائل بہت ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے سر سے پیر تک جناب عباس کو غور سے دیکھا. کہا علی کے شیر کیا بات؟ کہا مولا حسین سے بچوں نے اجازت مانگی مجھے صفحہ بنانے کی. مولا نے فرمایا ہے کہ ثانیہ زہرا سے رخصت ہو. کہا عباس اس کا مطلب تم میدان میں جا رہے ہو؟ کہاں شہزادی حسین نے جنگ کی اجازت تو نہیں دی ہے، مگر آپ کے بھائی نے کہا ہے کہ پانی کی سبیل کرو. جناب زینب مسند پہ بیٹھی تھی، بلند ہو گئے. کہا عباس جنگ کرنے جاؤ یا پانی لینے جاؤ؟ مقتل میں تو جا رہے ہو نا بھیا. کہاں شہزادی مقتل میں جا رہا ہوں. کہا اے عباس میں تم سے خالی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد خدا حافظ. کہا شہزادی وہ بات کیا ہے؟ کہا 21 رمضان کی رات کو جب میرا بابا دم ہو رہا تھا، میرے بابا نے میرے شانوں کے بوسے لیے تھے چادر ہٹا کے. ایک جملہ کہا کہ زینب ان ہاتھوں میں کربلا میں رسم ڈالی جائے گی. میں نے بابا کی بات بھی سن تو لی تھی، مگر یقین نہیں آتا تھا جس کا شیر سامائی عباس ہو. اے بھیا تم میدان میں جا رہے، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. اگر پٹنہ میں کوئی تبصرہ نہ کرے، اڑانے کے لیے روایت پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، 4تھا سال ہے عشاء پڑھتے ہوئے. میں منبر سے اتنے مسائل پڑھتا ہوں جس سے مجمع رو سکے، گریا کر سکے. اور اگر تبصرہ کیجیے گا تو علماء کے سامنے کیجیے گا تاکہ علماء ہماری بات کو سچ ثابت کر سکیں. کسی جاہل کے سامنے باتیں نہ بنائیے گا. اب تک آپ سنتے چلے آئے نا کہ کربلا میں ایک علم تھا کہ جو مولا عباس نہر پہ لے گئے تھے، بعد قتل عباس حسین واپس لائے. یہی سنتے ہیں نا، چونکہ علم اٹھنا ہے. اور ماشاء اللہ سزا خانے میں ایک علم نہیں اٹھتا ہے، 4-5 علم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جبکہ علم ایک تھا عباس کے ہاتھوں میں. پھر گلزار باغ میں 4-5 علم کیوں؟ ایک کافی ہے چومنے کے لیے، رونے کے لیے، ماتم کے لیے. مگر جانتے ہیں یہ کئی علم کیسے ہیں؟ کربلا میں 2 علم تھے. ایک وہ علم کہ جو حمزہ سے جعفر طیار کو ملا، جعفر طیار سے حیدر کرار کو ملا، حیدر کرار سے امام حسن، پھر امام حسین، پھر جناب عباس. ایک علم وہ تھا کہ جو خود حسین نے اپنے دست مبارک سے کربلا میں بنایا. بس روایت سن لو، برداشت نہ کر سکو گے. یہ تم سنتے ہو نا ہر ذاکر سے ہر سال کہ جب مولا عباس قتل ہو گئے تو مولا حسین مولا عباس کی سواری بھی لے کے آئے، علم بھی لے کے آئے، علم بھی لے کے آئے. بعضی بستیوں میں تم نے دیکھا ہوگا کہ علم ملائے جاتے ہیں. یو پی میں، بہار میں بھی کوئی جگہیں ہوں گی کہ جہاں 8 محرم کو علم ملائے جاتے ہیں. کہیں سے اٹھ کے آیا، آغا خانے کے علم سے چھلایا گیا. جانتے ہو کہاں سے یہ روایت چلی؟
امام حسین نے خیمے کے باہر ایک علم نصب کیا تھا عباس کے جانے سے پہلے. تو جناب علی اکبر نے پوچھا بابا اس علم کو کیوں نصب کیا؟ یہ راز کب پتا چلے گا کہ جب غازی نہ رہے گا. ہاں عزیزوں، یہ روایت ہو سکتا ہے آپ نے ابھی تک کسی سے سنی نہ ہو تو نہیں لگے، مگر روایت کتابوں میں ہے. ایک مرتبہ جب ادھر عباس کا قتل ہو گیا، آواز آئی مولا آخری سلام. حسین نہر کے کنارے پہنچے، علم کو اٹھایا، علم لے کے چلے. جب خیمے کے در پر آئے تو کہا زینب حسین آ گیا. جناب زینب نے تصور یہ کیا تھا کہ جیسے قاسم کی لاش کے ٹکڑے لے کے آئے، جیسے اونو محمد کی میتیں لے کے آئے، جیسے حبیب کا جنازہ آیا، اس طرح عباس کی میت بھی آئی ہوگی. دیکھیے میں نے نہ رخصت پڑھی ہے نہ شہادت. علم کی مجلس ہے تو صرف علم پر رہنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ہوا کیا، جناب عباس کا علم کہ جو لے کے گئے تھے، اس علم کو امام حسین نے اس سے چھلایا کہ جو خیمے کے در پر علم تھا. زینب خیمے سے نکلی، عجب انداز دیکھا کہ حسین ٹوٹی کمر پکڑے ہیں، علم کو علم سے ملا رہے ہیں اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. یہ کہہ کے عباس کا علم خیمے میں لے کے پہنچے. زینب نے کہا اے بھیا علم لے آئے، علمدار کہاں ہے؟ اے بھیا علمدار کہاں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے رو کر کہا اے زینب علمدار نہر کے کنارے سو گیا. علی کے شیر نے ترائی کو بسا لیا. کہا بھیا پرسہ کیسے لوں؟ ہر شہید کے جنازے پر پرسہ لیتی تھی. حسین نے ایک روایت میں ملتا ہے اپنے زور سے ہوا اتاری، ایک روایت میں مسند رسول منگائی، خیمے میں بچھائی، علم لٹا دیا. کہا زینب یہی عباس کی میت. اے زینب اس علم پہ پرسہ لے لو. ایک مرتبہ زینب کے سامنے ساری خاتونیں آئیں، سیدانیاں آئیں، عورتیں آئیں. جناب زینب نے کہا میرا عباس مارا گیا. بیویوں بیٹھ جاؤ. ہر بیوی نے کہا شہزادی جناب عباس کی میت نہیں آئی. کہا بیٹھ جاؤ. بس یہاں پر ایک آخری روایت، بچوں جتنا رو سکے ابھی روز لے، یا جب رات میں بستر پہ لیٹ کے چین سے سوئے تب رو لے. جناب زینب نے سب بیویوں کو جمع کیا. جناب زینب کا عمل ہر لاشے پہ یہ تھا کہ لاشے پر اپنے کو گرا دیتی تھی اور سیدانیاں بیوی کے سر پر پشت پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پرسہ دیتی. علم پر اپنے کو زینب نے گرایا، مگر گرانے سے پہلے بیویوں کو بیٹھایا. جملہ بدل کے یوں کہوں کہ عباس کی شہادت کی مجلس پڑی. جناب ثانیہ زہرا بلند ہوئی اور کہا بیویوں 2 محرم کا وعدہ یاد ہے تمہیں؟ ساری بیویاں روتی رہیں. کہا کوئی تو بولے 2 محرم کو میں نے تم سے وعدہ کیا. ایک سیدانی بلند ہوئی، کہا شہزادی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا 2 محرم کو کہ تمہارے پردے کی ذمہ داری میری ہے. یہ بیوی آپ نے 2 محرم کو ہم سے کہا تھا کہ تمہاری چادریں کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ میرا عباس موجود ہے. ایک مرتبہ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا سیدانیوں زینب کو معاف کر دو، اب میری چادر کا کوئی بھروسہ نہیں. آئے شام غریبہ، آئے زینب کی چادر، آئے شام غریبہ، آئے جلتی ہوئی قناتیں. سیدانیاں رونے لگی. اے بی بی میں آپ کا مقصد سمجھ گئی.
مقام